لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات ہیں. اس میں اہم مضمون بیان ہو رہا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید سے ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ جو محسن ہیں. اور محسنین کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان میں خاص طور پر یہ 3 خوبیاں ہیں، 3 صفات ہیں. تو بات چل رہی تھی زکوٰۃ سے متعلق کہ مستحقین زکوٰۃ کون لوگ ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کا بیان چل رہا تھا. زکوٰۃ کے حقدار وہ لوگ ہیں انما الصدقات للمساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین. قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال فرمائے، فقراء اور مساکین. پھر اس کی تفسیر فقہائے کرام نے فرمائی کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ضروریات اچھی طرح حاصل کر سکے، اور فقیر وہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. پھر فقہائے کرام نے اس میں اور تفصیل بیان فرمائی کہ جس شخص کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت نہ ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس نہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وہ مستحق زکوٰۃ ہے. یعنی آج کے زمانے میں جس کی ملکیت میں 1,10,000 یا 15,000 روپے تک نہ ہو، یا اتنا ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس نہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ضرورت سے زائد سامان کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت سے زائد سامان ایسے برتن جو گھر میں رکھے ہوئے ہیں، استعمال میں آتے ہی نہیں، برسوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، کبھی استعمال میں آتے ہی نہیں، بس رکھے ہوئے ہیں. تو یہ برتن ضرورت سے زائد شمار ہوں گے. کپڑے ہیں، 3-4 جوڑے تو استعمال کرتا ہے، بقایا 8-10 جوڑے ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں شوقیہ. مہینوں میں کبھی پہن لیا تو پہن لیا، ورنہ ضرورت نہیں ہے اس کو، ان کپڑوں کی. تو ضرورت اس چیز کو کہتے ہیں، ان اشیاء کو کہتے ہیں، اس سامان کو کہتے ہیں جو انسان کے استعمال میں آتا رہتا ہے، کثرت سے آتا رہتا ہے، اور اس کی ضرورت کبھی بھی پڑ سکتی ہے. تو یہ ضرورت کی چیز کہلائے گی. اور ضرورت سے زائد یہ ہے کہ بس ایسے شوقیہ لے کے رکھ لی ہے، ایسے لے کے رکھ لیے کہ یار دیکھیں گے کبھی ضرورت پیش آئے گی تو استعمال کر لیں گے. تو یہ ضرورت سے زائد چیز ہے. تو اب ایک آدمی کو دیکھا جائے گا جب اس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان، اور ضرورت سے زائد جو سامان ہے اس کی
موجودہ ویلیو اور موجودہ قیمت لگے گی جو استعمال شدہ قیمت ہوگی۔ استعمال شدہ سامان جو برنی گلاس والا لے گا، جو کباڑی لے گا، کیونکہ وہ دکاندار تو لے گا نہیں چاہے اس کے چلنے والی چیز ہو، تو اس کی وہ ڈی ویلیو لگے گی جو بالکل ہلکے درجے کی قیمت ہوگی۔ اب اگر اس کے پاس اتنا ضرورت سے زائد سامان موجود ہے جو 1,10,000 روپے تک کا بن جاتا ہے، یا کچھ سامان ہے، کچھ پیسے ہیں، یہ سب مل ملا کر ضرورت سے زائد اس کے پاس یہ چیزیں ہیں اور کچھ رقم ہے اور یہ 1,10,000 روپے بن جاتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں رہا۔ لہٰذا گھروں میں کام کرنے والی بہت سی ماسیاں، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو کام والی ہے بیچاری، اس کے تو کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پاس تو بیچاری کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تبھی تو یہ گھر گھر جا کے کام کر رہی ہے۔ اور یہ جو گھروں میں ضرورت سے زائد فالتو سامان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ماسی کو کہ تو لے جا۔ کسی کی مشین خراب ہے کپڑے دھونے کی، وہ نئی لے آتے ہیں اور یہ استعمال شدہ مشین ماسی کو کہتے ہیں تو لے جا، صحیح کروا کے استعمال کر لیو۔ ماسی کہتی ہے دے دو۔ کوئی اور جوسر مشین خراب ہو گیا تو ماسی کو کہا بھائی تو لے جا، صحیح کروا کے استعمال کریو، ہم نے نئی لے لی ہے۔ تو یہ ماسیاں مختلف گھروں سے مختلف اشیاء استعمال شدہ لا کے جمع کرتی رہتی ہیں، اپنے گھروں میں پٹکتی رہتی ہیں، اور وہ ان کے کام کا بھی نہیں ہوتا، بس لے کے رکھ لیا کہ بھائی صحیح کروا کے استعمال کریں گے۔ کہیں سے پنکھا اٹھا کے لے آئیں، کہیں سے کیا اٹھا کے لے آئیں۔ اب ہے وہ ماسی اور کام کاج کے کپڑے پہنے رہتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے اس کے پاس ہوتے ہیں، اور گھروں میں خواتین جو ضرورت سے زائد کپڑے ہوتے ہیں اب ان کو پسند نہیں ہیں اچھے سوٹ، وہ بھی ماسی کو دے دیا، وہ بھی اٹھا کے لے آئی۔ اب اس کے پاس کپڑوں کے بھی ڈھیر رکھے ہوئے ہیں۔ اور اب اگر ان سب اشیاء کو جمع کیا جائے، اس کی ویلیو لگائی جائے تو وہ 1,10,000 کے قریب پہنچ جاتی ہے، فرض کیجئے۔ تو اب یہ ماسی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، مگر چونکہ اس پر لیبل لفظ ماسی کا لگا ہوا ہے تو ہر ایک اس کو زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ جس گھر میں بھی کام کرنے جاتی ہے تو کہتی ہے بھئی یہ تو ماسی ہے، اس کو زکوٰۃ دے دو، اور خوش ہوتے ہیں کہ چلو بھئی ہم نے اس کا ہاتھ بٹا دیا، اس کی خدمت کر دی۔ ابھی اتنا تو ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس ہے، دوسرا یہاں سے پیسے اتنے سارے آ گئے۔ اب پیسے اور سامان ملا کر 1,10,000 کی ملکیت اس کی ہو گئی، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ مگر ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، اس قسم کی ماسیوں کو کتنا دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سب یہ مستحق ہیں، لہذا بھئی اس کو تو دو۔ تو زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھنا ہے کہ بھئی کون مستحق ہے، کس کو دینا ہے، کس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے اور کس کے پاس ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے، کس کے پاس نصاب ہے، کس کے پاس نصاب نہیں ہے، کون صاحب نصاب ہے، کون صاحب نصاب نہیں ہے۔ تو یہ غور کر کے پھر زکوٰۃ دینی، ہر ایک کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ پھر زکوٰۃ کے مستحق زیادہ میں زیادہ حقدار جو ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ زکوٰۃ دینے میں جو حق رکھتے ہیں وہ قریبی رشتہ دار رکھتے ہیں۔ ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائیں اور سوال پوچھوایا کہ میرے پاس کچھ صدقے کے پیسے ہیں، میں صدقہ دینا چاہتی ہوں، میرے شوہر بھی ہیں وہ ضرورت مند ہیں، تو کیا میں اپنے شوہر کو صدقہ دے دوں، وہ ضرورت مند ہیں، یا کہیں اور دوں؟ تو جواب میں فرمایا گیا کہ جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنے شوہر کو دو گی تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک صلہ رحمی کا کہ شوہر قریبی عزیز ہے تمہارا، اور دوسرا یہ کہ وہ تنگ دست ہے، اس کو ضرورت ہے، تو اس کی خدمت کرنا، اس کی مدد کرنا یہ مستقل ایک اجر ہے، اور صدقہ دینا مستقل ایک اجر ہے، تو تمہیں ڈبل ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔
تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صدقہ یہ نفلی صدقہ تھا، تو نفلی صدقہ شوہر بیوی کو دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو دے سکتی ہے۔ زکوٰۃ نہیں دے سکتا شوہر بیوی کو، اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی زکوٰۃ۔ نفلی صدقہ خیرات اگر یہ ایک ضرورت مند ہے تو دوسرا دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کو دے دو، یہ قریبی ہے تمہارا، حالانکہ یہ تو گھر میں ہی ہے، یہ گھر میں ہی خرچ کرے گا۔ ایک صاحب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول یہ میرے پاس گھوڑا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گھوڑا لے لیا، وہ صاحب چلے گئے۔ اب اس صاحب کے بیٹے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تنگ دست تھے، غریب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھوڑا دے دیا کہ یہ تم لے لو، تمہاری ضرورت میں کام آ جائے گا۔ ابا کا صدقہ بیٹے کو دے دیا، بیٹے خوش ہو گئے، ضرورت مند تھے، حاجت مند تھے، اپنا گھوڑا لے کر اپنے گھر گئے تو ابا نے کہا اے یہ کہاں سے اٹھا لایا؟ تو میں حضور کو دے کر آیا ہوں صدقہ کرنے کے لیے۔ کہا حضور نے مجھے دیا ہے۔ کہا واپس دے کر آ۔ تو میں نے حضور کو دیا ہے کہ کسی غریب کو صدقہ کریں، کسی حاجت مند کو صدقہ کریں، یہ تو کیوں اٹھا لایا؟ کہا مجھے حضور نے دیا ہے، میں کیوں واپس کروں؟ یہ تو میری ملکیت ہے، آپ کی چیز تھوڑی ہے، آپ تو حضور کو دے آئے، حضور نے مجھے دے دیا۔ اور کہتے ہیں نہیں اسے واپس دے کر آ، وہ کہتے ہیں نہیں دوں گا۔ باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا، دونوں باپ بیٹے حضور کے پاس آ گئے۔ وہ آ کر باپ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے گھوڑا دیا تھا کہ آپ اس کو صدقہ فرما دیں جہاں آپ مناسب سمجھیں، اور یہ میرا بیٹا ہے، آپ نے اس کو دے دیا ہے تو میری چیز میرے گھر میں ہی آ گئی، تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ اور وہ فرمانے لگا اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ حضور کو واپس دے، یہ آپ کو واپس دینے نہیں آ رہا۔ وہ کہتا ہے یہ میری چیز ہے، میں رکھوں گا، مجھے حضور نے دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ نے جو صدقے کی نیت کی آپ کو آپ کے صدقے کا ثواب مل گیا، اور یہ جو میں نے اس کو گھوڑا دیا یہ اس کی ملکیت ہے، یہ مالک بن گیا۔ یہ بھی نفلی صدقہ تھا۔ فرض زکوٰۃ باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا۔ فرض زکوٰۃ کا حکم اور ہے، نفلی صدقے خیرات کا حکم دیکھیے کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا صدقہ بیٹے کو دے دیا کہ بیٹا ضرورت مند تھا، حاجت مند تھا۔ معلوم ہوا کہ زیادہ حقدار زکوٰۃ کے بھی قریبی رشتہ دار ہیں جن کے حالات سے آدمی واقف ہوتا ہے۔ بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، تو ایک بھائی کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، باقی بھائی غریب ہیں، تو اب یہ جو بھائی ہے یہ چپکے سے ان کو دے کر آئے، ان کے حالات سے واقف ہے، بھئی کم آمدنی کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، خرچے زیادہ ہیں، لہٰذا یہ ضرورت مند ہیں اور ان کے پاس اتنا کوئی اثاثہ نہیں ہے، سارے حالات سے آدمی واقف ہوتا ہے، تو چپکے سے دے دے، بتائے بھی نہیں، اور موقع بموقع ان کا تعاون کرتا رہے، ان کو کاروبار کرواتا رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور مانگنے کی ان کو کسی سے حاجت اور نوبت ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو مسجد میں کھڑے ہو کر لوگ اعلان کرتے ہیں کہ بھئی میں ضرورت مند ہوں، تو کیا اس آدمی کا کوئی بھائی نہیں ہوگا جو مالدار ہو؟ کوئی بھتیجا نہیں ہوگا کہ مالدار ہو؟ کوئی بہن نہیں ہوگی کہ مالدار ہو؟ کوئی بھانجا نہیں ہوگا کہ مالدار ہو؟ کوئی خالہ نہیں ہوگی کہ مالدار ہو؟ کوئی پھوپھی نہیں کہ مالدار ہو؟ کوئی چچا نہیں کہ مالدار ہو؟ کوئی ماموں نہیں کہ مالدار ہو؟ یعنی کیا یہ کسی خاندان کا ایک فرد ہے تو اس خاندان کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی غنی نہیں ہے، کوئی بھی مالدار نہیں ہے، سارے فقیر ہیں؟ معلوم ہوا کہ اس کو یہ جو سوال کرنے کی نوبت آئی یہ ان مالداروں کی، اس کے عزیز و اقارب کی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ تھا کہ آج یہ کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے۔ اس کو سوال تک پہنچانے کی نوبت کیسے آئی؟ اب ہمارے ماحول معاشرے میں حال یہ ہے کہ ایک صاحب دارالافتاء میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میرا بھائی باہر ملک میں رہتا ہے، سگا بھائی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا گھر ٹپک رہا ہے اور میرا گھر بالکل مخدوش حالت میں ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہے مجھے،
اور وہ لاکھوں روپے مجھے بھجواتا ہے، میرے ہاتھ سے صدقے کرواتا ہے، میرے ہاتھ سے کہتا ہے فلاں مسجد میں 1,00,000 روپے دے دینا، فلاں مدرسے میں اتنا دے دینا، اور فلاں کو اتنا دے دینا، اور میری زبان نہیں اٹھتی کہ میں اس کو یہ کہوں کہ بھئی میرا گھر مخدوش ہے، میرے خرچے کے لیے بھی مجھے کچھ دے دے، مجھے اتنی مروت ہے، لحاظ ہے، اور یہ کہہ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آگے وہ کچھ بول نہ سکا، بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس کو اتنا خیال نہیں ہے کہ میں بھائی کو تو دوں، میں اللہ کے گھر کی فکر ہے، بھائی کے گھر کی فکر نہیں ہے، اللہ کے گھر میں تو ہزاروں لوگ دے سکتے ہیں، بھائی کو کون دے گا؟ تو نفلی صدقہ خیرات وہ لاکھوں کا میرے ہاتھ سے کرواتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ بھئی میرے بھائی کبھی کبھی وہ سالوں میں جب آتا ہے میرا گھر دیکھتا ہے ٹپک رہا ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے بھائی کو دوں تاکہ یہ اس کا گھر تو اچھا ہو جائے، یہ ذرا اچھی حالت میں رہ لے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اب بتائیے کہ اب سنا کہ بھئی مسجد کے لیے تعمیر ہو رہی ہے، تو مسجد کی تعمیر میں لاکھوں روپیہ لگا دیں گے، اور اسی شخص کا بھائی ہوگا وہ غربت کا مارا ہوگا، اس کے گھر میں فاقے ہوں گے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا، اس کے پاس کرایہ ادا کرنے کو نہیں ہوگا، اور وہ بیچارہ مقروض قرضے میں جکڑا ہوا ہوگا، اور بھائی اپنا مقروض ہے، بھتیجا مقروض ہے، چچا مقروض ہے، اور یہ مسجد میں لاکھ روپے دے رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہ یہ ناجائز ہے، مطلب یہ کہ اس کو نفل کا ثواب تو مل جائے گا، مسجد کی تعمیر کا ثواب تو مل جائے گا، مگر جو حاجت تھی، جو ضرورت تھی، جہاں اس کو خرچ کرنا تھا وہاں تو اس نے کیا نہیں کہ بھئی اس بھائی کا قرضہ ادا کروا دیتا۔ کتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، قرضوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو تو یہ ہے کہ میرا فلاں جگہ نام ہو جائے، فلاں جگہ نام ہو جائے، اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور شریعت کی رہنمائی سے یہ بات ملتی ہے کہ زکوٰۃ کے پہلے حقدار، پہلے مستحق قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجے، بھانجے، ماموں، چچا، پھوپھی، خالہ، یہ ایسے قریبی عزیز ہیں جن کے حالات سے آدمی واقف ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کوشش کر کے زکوٰۃ ان کو ادا کرے تاکہ صحیح جگہ خرچ ہو، دگنا اجر بھی ملے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ثواب ملے، اور زکوٰۃ صحیح طرح مصرف میں خرچ بھی ہو جائے، اور پھر قریبی رشتہ داروں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اب دیکھے کہ بھئی یہ قریبی رشتہ دار ہے، یہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کی آمدنی کم ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، تو اب اس کے لیے مکان ہونا چاہیے، مکان ایک بنیادی ضرورت ہے، تو 10 لاکھ کا مکان، 20 لاکھ کا مکان، 30 لاکھ کا مکان جو ضرورت کا ہو وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دینا جائز ہے۔ اگر اس کے پاس اتنی زکوٰۃ نہیں ہے تو 2-4 دوست مل کر وہ زکوٰۃ کی مد میں اس کو مکان دلائیں۔ اس طریقے سے ایسا ایک ماحول بننا چاہیے کہ غریب آدمی کے پاس اس کے لیے ایسا ٹھکانہ بن جائے کہ اسے ہر مہینے جو ہے وہ کرایہ دینا نہ پڑے، اور اسی طریقے سے اور اس کی جو حاجات ہیں، اس کی ضروریات ہیں، اس کے متعلق آدمی سوچے، اور پھر اس کو جو ہے زکوٰۃ کے ذریعے جو بنیادی حاجتیں ہیں، اب مکان بنیادی حاجت ہے، بنیادی ضرورت ہے، مکان کے لیے زکوٰۃ نہیں دیں گے، شادی میں اخراجات کے لیے دے دیں گے جیسے پہلے بتایا۔ تو شادی کے جو اخراجات ہیں وہ تو کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے، وہ تو رسوم رواج ہیں، اس کے لیے تو ہم نے بتایا کہ غیر زکوٰۃ سے تعاون کریں، مگر جہاں مکان کی ضرورت ہے اسے زکوٰۃ سے دلوایا جائے، کوئی حرج نہیں، بلکہ بہت اچھا ہوگا کہ اس کا یہ مستقل ایک سردرد جو کرائے کی شکل میں ہے ختم ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ کو اس طرح احتیاط سے خرچ کرنا ہے اور مصرف کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے خرچ کرنا ہے کہ زکوٰۃ صحیح جگہ استعمال ہو۔ تو قریبی رشتہ دار، اس کے بعد پھر پڑوسی، کہ پڑوسی میں پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، اس کے حالات سے آدمی واقف ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھئی یہ ضرورت مند ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں، یہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، آمدنی کم ہے، سارے حالات سے واقف ہوتا ہے، تو پھر پڑوسیوں کو دے۔ دکان کے ملازم ہوتے ہیں تو دکان کے ملازمین سے آدمی واقف ہوتا ہے کہ بھئی یہ مہینوں برسوں سے ہمارا ملازم ہے اور اس کے حالات گھر کے ایسے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کی مد میں دے۔ تو ایسی بہت سی شکلیں نظر آئیں گی جب آدمی غور کرے گا۔ اب آدمی کہتا ہے بھئی کہاں جائیں، کس کو دیں، کوئی مستحق نظر ہی نہیں آتا،
ہم تو بس مجبور ہوتے ہیں، بس دے دیتے ہیں، اللہ قبول کرے، یہ کہہ کے اپنی جان چھڑائی۔ کتنے ایسے مسافر آپ کو ملیں گے، آپ سول ہاسپٹل چلے جاؤ تو بیچارے وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوں گے، آپ ان سے حال احوال لیں، پتہ چلے گا کہ بیچارے کس قسم پرسی میں ہیں، کس طرح سود پر قرضہ لے کر اپنے مریضوں کا علاج کرا رہے ہیں، اور وہ وہاں گاؤں دیہاتوں میں بنیے ہوتے ہیں، بنیوں سے سود لے لے کے بیچارے سول ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، مریض پڑا ہوا ہے، خود بھی پڑے ہوئے ہیں، خود فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مریض ہے، دوائیاں استعمال ہو رہی ہیں، وہاں سے قرضہ لے لے کے بیچارے سود پہ قرضہ لے کر چل رہے ہیں۔ آپ جائیں، ملاقات کریں، حال احوال لیں تو پتہ چلے گا کہ کیا کتنے مستحق مل جائیں گے جس کو آپ اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں، مگر کون وقت نکالے، کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ اس طرح سردردی اختیار کرے اور مستحقین کو ڈھونڈے۔ اس لیے پھر آدمی ادھر ادھر دے کر فارغ ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اگر آدمی ڈھونڈنے چاہے گا تو بہت مستحق مل جائیں گے، اور نہیں ڈھونڈنا چاہے گا تو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ ایک صاحب آئے گا، یار اتنی زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے، کہاں خرچ کریں، کس کو دیویں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اب بس جیسے بھی جو نظر آتا ہے اب ہم تو دے دیتے ہیں، بس یہ کہہ کے مطمئن ہو گئے۔ بھائی آپ ڈھونڈیں تو اتنے مصارف نظر آئیں گے۔ مختلف دیندار ڈاکٹر ہوتے ہیں جو آپریشن کرتے ہیں، سرجن ہوتے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، ان کو کہیں کہ بھئی آپ کے پاس اندرون سندھ سے، گاؤں دیہات سے لوگ آتے ہیں، مریض آتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے کوئی زکوٰۃ کی صورت ہو تو ہم آپ کو تعاون کر سکتے ہیں، ان سے ملیں، ان سے ترتیب بنائیں، تو بہت جگہیں ایسی ملیں گی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح مصرف میں اپنے ہاتھوں سے ہو سکتی ہے، مگر تھوڑا سا توجہ دھیان کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہم ترین جو مصرف ہے فی زمانہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا، وہ دینی مدارس ہے۔ دینی مدارس جو ہیں اس وقت وہ بہت اہم ترین مصرف ہیں زکوٰۃ کا۔ کیوں کہ یہ جو دینی مدارس ہیں یہ علوم نبوت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، علوم قرآن اور علوم سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور ان مدارس دینیہ کی برکت سے ہمیں صحیح دینی رہنمائی مل رہی ہے، خالص دین ہمیں مل رہا ہے، وہ دین جو سینہ بسینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک سینوں میں آیا، ان کے سینوں سے تابعین کرام، پھر تابعین سے تبع تابعین، پھر محدثین کرام، اور یہ سلسلہ فقہاء کرام، یہ سلسلہ چلتا 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 یہ آج دینی مدارس کے علماء تک پہنچے۔ یعنی وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے، وہ سینہ بسینہ سند اتصال کے ساتھ، مضبوط نسبتوں کے ساتھ وہ دین مدرسوں کے ذریعے مل رہا ہے۔ کہ آپ مدرسے میں جا کے علماء سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے کس سے دین حاصل کیا، کوئی آج ہم سے پوچھے کہ بھئی آپ نے کن سے پڑھا، ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے بخاری شریف جو پڑھی ہے وہ ہم نے مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، جنہوں نے 30 سال دارالعلوم کراچی میں بخاری شریف پڑھائی ہے۔ جا کے ان کے حالات سن لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے حالات پر کتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، پتہ چل جائے گا ان کی زندگی کیا تھی، کس قسم کے آدمی تھے، کیسے اللہ والے آدمی تھے۔ پھر انہوں نے کس سے پڑھی؟ انہوں نے خیر المدارس ملتان کے بانی حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ وہ کس قسم کے آدمی تھے، ان کے بارے میں موٹی موٹی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ان کے حالات پڑھ لیجئے، پتہ چلے گا کہ کیسے اللہ والے آدمی تھے۔ پھر انہوں نے کن سے پڑھی، یہ سلسلہ چلتا 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 حضرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، پھر صحابہ کرام تک پہنچتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سند اتصال۔ تو یہ جو یہاں سے جو دین ملتا ہے وہ خالص اور صحیح صاف ستھرا دین ملے گا۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ یہ میڈیا پر چلے جائیں تو اسکالر ملیں گے، آپ اس سے پوچھیں آپ نے کہاں سے پڑھا ہے تو کہے گا میں نے پی ایچ ڈی کی ہے اسلام کے اندر، اور میں نے یہ پی ایچ ڈی جو ہے انگلینڈ سے کی ہے۔ اب جو انگلینڈ سے دین پڑھ کر آئے گا، جو برلن یونیورسٹی سے، جو جرمن سے، جو فرانس سے پی ایچ ڈی کر کے آئے گا، وہ کیا دین سکھائے گا؟ اور کوئی کہے گا کہ میں نے اپنی خود اسٹڈی کی ہے، قرآن اور حدیث خود اسٹڈی کرو، اس سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا، یہ کوئی دین مولویوں کی جاگیر تھوڑی ہے
کہ مولوی جو کہے گا وہ صحیح ہوگا، یہ اسٹڈی آف قرآن کریں، اسٹڈی آف حدیث کریں، یا آپ کے سامنے قرآن کے ترجمے موجود ہیں یا حدیث کے ترجمے موجود ہیں، تم مولویوں کے محتاج کیوں ہوتے ہو؟ کیا ضرورت ہے مولویوں کی محتاج ہونے کی؟ یہ اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اپنے مرید بنا لیتے ہیں، اپنے جوتے اٹھواتے ہیں، ان کے یہی کام ہے، یہ تمہارے جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، تمہارا مال کھاتے ہیں، اور بس خود اسٹڈی آف قرآن کرو، خود اسٹڈی آف حدیث کرو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا، سب قرآن میں موجود ہے، سب حدیث میں موجود ہے، تمہیں ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے جو ہے شوشے آج کل چل رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ باطل کی چالیں ہیں تاکہ مسلمان کا رشتہ صحیح اور خالص دین سے ہٹ جائے، اور جب خالص دین ان کو نہیں ملے گا تو بھائی جب یہ فارمی چیزیں ملیں گی تو یہ فارمی مولوی بنیں گے، فارمی طریقے سے دین پر عمل کریں گے، جو من میں آئے گا کریں گے، جو من میں نہیں آئے گا نہیں کریں گے، اور پھر کہیں سے کہیں بھٹکتے چلے جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی ایک اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف باطل کی چال ہے جو یہ اسلامی اسکالرز کے نام سے چلا لیتے ہیں، اور وہ ان کا حلیہ گیٹ اپ سیٹ اپ وہ مولویوں جیسا ہوتا ہے، باتیں بھی وہ قرآن اور حدیث کی کریں گے، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، لوگ سمجھیں گے بھائی بہت اچھی باتیں ہیں، بھائی ایسی تو ہم نے کبھی سنی نہیں ہے، اور بھائی مولویوں نے تو ہمیں اندھیرے میں رکھا تھا، آج ہم صحیح دین سمجھ رہے ہیں۔ یعنی 14 صدیوں تک جو قرآن سمجھا گیا وہ تو بالکل غلط تھا، آج یہ اسکالر ہمیں بتا رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس کا سلسلہ تو کسی سے ہے ہی نہیں، اس کی نسبت پوچھو تو کسی سے ہے ہی نہیں۔ جب ہم کسی سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کس خاندان کا ہے، اس کا خاندان، اس کے باپ دادا کہاں سے تھے، انڈیا میں کہاں سے تھے، یہ سارا معلومات کریں گے۔ کیوں بھائی؟ بیٹی دینی ہے، جگر کا ٹکڑا دینا ہے، ایسے کیسے دے دیں؟ مگر جب دین کی بات آئے گی تو یہ ایمان کا مسئلہ ہے جو آگے قبر میں کام آئے گا، وہ بھائی یہ بڑے اچھا جو ہے بھائی اس کی باتیں بڑی شاندار ہیں، بھائی بڑی اچھی دلائل سے بات کرتا ہے، یہ حدیث پیش کرتا ہے، یہ قرآن پیش کرتا ہے، اس قسم کی باتیں سن کے آدمی کہتا ہے ہاں یار یہ تو صحیح ہے۔ اور بھائی یہ علماء سیدھی سادھی باتیں کریں گے، اور آج کل کیا حال ہے، ہمارے پاس آتے ہیں بھائی دیسی شہد، بھائی دیسی شہد بچے نہیں کھاتے، بھائی کیوں نہیں کھاتے؟ کہ دیسی شہد کا ذائقہ بچوں کو مزہ نہیں آتا، فارمی شہد اچھا لگے گا۔ اب بھائی دیسی شہد کون کھاتے ہیں؟ بڑے بوڑھے کھاتے ہیں جنہوں نے پہلے کھایا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو دیسی شہد پسند آتا ہے کیونکہ دیسی ہے، خالص ہے۔ تو یہ جو دین کی باتیں ہیں وہ سیدھی سادی ہیں، اس میں کوئی چٹخارے دار باتیں نہیں ہوتی۔ تو اب آج جو چٹخارے دار اور چرب زبانی سے باتیں کرے وہ اچھا ہے، اور جو سیدھی سادی باتیں قرآن حدیث کی بیان کر دے تو کہتے ہیں اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا، اس کو تو صحیح طریقے سے سمجھانا ہی نہیں آتا۔ لہذا جس کو سمجھانا نہیں آتا بھلے وہ خالص اور سیدھی باتیں کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور جو چرب زبانی سے باتیں کرے کہتے ہیں وہ بہت اچھا ہے۔ تو بہرحال دینی مدارس اس وقت خالص دین ہمیں پہنچا رہے ہیں، جو سینہ بسینہ سند اتصال کے ساتھ جو دین چلا ہے وہ مدارس تک پہنچا ہے، اور مدارس کے ذریعے ہمیں صحیح دین مل رہا ہے۔ تو یہ مدارس، اس کے لیے جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری تھی، اور ایک زمانہ ایسا گزرا کہ یہ دینی مدارس کی سرپرستی یہ حکومتیں کرتی تھیں، اور بادشاہ وقت کرتے تھے، اور پھر بڑے بڑے ان کے وظیفے مقرر ہوتے تھے، علماء کے، مشائخ کے، مسجد کے ائمہ کے، مؤذنین کے بڑے بڑے وظیفے مقرر ہوتے تھے بیت المال سے۔ مگر جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو اب یہ دین کا ٹمٹماتا چراغ اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پھر علماء نے محنتیں کیں، اور پھر یہ نظام قائم کیا کہ چلو بھائی مدارس چلتے رہیں، اور اس کے لیے جو ہے ظاہری اسباب میں لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر لی جائے، اور پھر یہ مسافر طلبہ ہوں ان پر یہ زکوٰۃ لگائی جائے، اور اس طریقے سے ان کے لیے ان کو دین علوم نبوت کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، پیراستہ کیا جائے۔ اس کے لیے یہ مدارس کام کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اور اپنی محنتوں اور کاوشوں میں الحمدللہ کامیاب بھی جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، کتنے حفاظ بن رہے ہیں، کتنے عالم بن رہے ہیں، کتنے مفتیان کرام بن رہے ہیں، دین کی صحیح رہنمائی ہو رہی ہے۔ مساجد میں آپ دیکھیے کہ تراویح پڑھانے والوں کی اتنی کثرت ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی فلاں کے بچے کو پڑھا رہے، موقع دیا ہمیں موقع نہیں دیا، ہمارے بچے کو نہیں رکھا، فلاں کو رکھا۔ یعنی اتنی اللہ کے فضل سے حفاظ کی کثرت ہے، اور مسجدوں میں تراویح ہو رہی ہے، گھروں میں تراویح ہو رہی ہیں، مختلف جگہوں مارکیٹوں میں تراویح ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ دینی مدارس کا فیض ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے صدقات اور زکوٰۃ یہ کوشش کر کے
دینی مدارس میں بھی پہنچائے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ کے 2 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں دیا جائے اور دوسرا حصہ یہ دینی مدارس میں دیا جائے، اور دینی مدارس میں بھی جو صحیح طرح اچھا کام کر رہے ہیں ان کو ڈھونڈ کر جہاں اچھا کام ہو رہا ہو وہاں آدمی وزٹ کرے، وہاں جائے، دیکھے کہ بھئی نظام کیسا ہے، تعلیم کیسی ہے، بچے کس طرح پڑھ رہے ہیں، وقت فارغ کر کے گویا کہ زیارت کے لیے جائے۔ یہ علوم نبوت کے سیکھنے والے، سکھانے والے، یہ قابل زیارت لوگ ہیں، ان کی زیارت کی نیت سے مدرسوں میں جائے اور یہ سوچ کے جائے کہ یہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، یہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، چلو تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جائیں تو کچھ رحمتیں، کچھ پھوار ہم پر بھی برس جائے۔ پھر وہاں کا نظام دیکھیں، وہاں کی ترتیب دیکھیں اور پھر اپنا تعاون وہاں کریں۔ زکوٰۃ بھی اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی مختلف عنوان سے وہاں تعاون کریں تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا اور ہمارے لیے آخرت کا وسیلہ نجات بنے گا۔ اب دیکھیے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اس وقت کسی نے 1 پیسہ دیا ہوگا، کسی نے 2 پیسے دیے ہوں گے، اور وہ سب آج قبروں میں پہنچ گئے، اور آج یہ ہم قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور یہاں حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، ان سب کا ثواب اس 1 پیسہ 2 پیسہ دینے والوں کو مل رہا ہوگا، وہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، اور یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، صرف یہاں نہیں ساری دنیا میں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں حدیث پڑھی جا رہی ہے، جہاں دین کے تبلیغ کے کام ہو رہے ہیں، ان سب میں حصہ ان 1 پائی 2 پائی دینے والوں کا ہوگا جو ابتدا میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں دیا ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے، تو اب یہ سارے مدارس اسی کی شاخ ہیں۔ تو اب ہم مدرسوں سے تعاون کریں گے تو ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہاں سے قرآن حدیث پڑھنے والے قرآن حدیث پڑھاتے رہیں گے، پھر آگے وہ پڑھاتے رہیں گے، پھر وہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہم قبروں میں چلے جائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا، تو ہمارا صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے دینی مدارس میں جا کر تعاون کرنا چاہیے، ان کی ضروریات پوچھنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے ان سے تعاون کرنا چاہیے۔ تو یہاں آیا کہ یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔